توقیر انصاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں دنیا میں کتنے ہی گھر جل جاتے ہیں اور فتنہ فساد اور نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ شب برات ہندوستان کے بعض شہروں میں ہندو مسلم فساد آتش بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی نے پٹاخہ چھوڑا، وہ کسی کے گھر میں جا گرا تو وہاں آگ لگ گئی اور کوئی شخص زخمی ہو گیا تو ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چیز دین اور دنیا دونوں جہانوں کے لیے نقصان دہ ہو اسے ضرور ترک کر دینی چاہیے۔ آتش بازی کا یہ شوق بڑوں سے زیادہ بچوں میں ہوتا ہے۔ بچے ناسمجھ اور احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے محلوں کے بچوں کو سمجھائے، ان کو آتش بازی سے روکے اور بتائے کہ یہ مجوسیوں اور مشرکوں کی رسم ہے۔ بہت سے دکاندار پٹاخے اور آتش بازی کا سامان اس موقع پر لے آتے ہیں اور دکان سجا کر بیچتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ کا کاروبار ہے، اس سے دکانداری اور روزگاری میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر بڑے اور سنجیدہ لوگ اس رسم کو روکنے کی کوشش کریں تو ان کو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اسی طرح 15ویں شوال میں حلوہ کھانے کی رسم چل پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر اپنے دانت توڑ دیے اور دانت نہ ہونے کے باعث حلوہ کھایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اول تو یہ جنگ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی، دوم یہ کہ اگر اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تو حلوے کی رسم اختیار کرنے والے اپنے دانت کیوں نہیں توڑتے؟ کسی بھی رسم کے لیے کوئی بھی تعبیر کی جائے تو غلط، جو بات ہے وہ غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام رسموں کا دین نہیں ہے۔ ایسی رسمیں نہ اپنائی جائیں جن سے اسلام کا وقار ختم ہو اور اس کی تصویر بگڑ جائے، بلکہ قرآن اور سنت کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری رسموں سے دور رہنے اور صحیح اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدعت کرنے والے انسان اللہ کی رحمتوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت دور ہے، اس لیے کہ اپنے عمل اور طریقوں سے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل جو وہ کر رہے ہیں بدعت کا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عمل ہمیں کیوں نہیں بتایا، جبکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں دو ہی رستے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا شیطان کا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہماری اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیے اور سمجھیے، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزٹ کریں۔